قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صلوات اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على سب سے پہلے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام مومنین مومنات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ خداوند کریم سے دعا کرتا ہوں خالق کائنات آپ تمام مومنین و مومنات کی تمام تر پریشانیاں مشکلات مصیبتیں تکلیفیں بیماریاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات بحق محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کی اللہ تعالیٰ دلی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہر مومن بے روزگار کو رزق وسیع عطا فرمائے۔ جو باروزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں وسعت برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ رب کائنات سے دعا ہے خالق کائنات بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مریضوں کو صحت کلی عطا فرمائے۔ خصوصاً جس مومن کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں ملک مرید حسین صاحب بیمار ہیں مریض ہیں خالق کائنات انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی بیماری پریشانیاں دور فرمائے۔ رب کائنات انہیں طول عمر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال و رزق میں اضافہ فرمائے۔ رب کائنات ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد مومن مومنہ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ رب کائنات عالم اسلام میں عالم تشیع میں اتفاق اتحاد عطا فرمائے۔ رب کائنات تمام شہدائے اسلام خصوصاً شہدائے اسلام آباد کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرمائے۔ رب کائنات آپ کے مرحومین کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہدائے اسلام شہدائے ملت تشیع کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زمانے کے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شریک فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ صاحب تشریف فرما ہے، میں زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا، فقط چند منٹ حاضری آپ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دیکھیے کہ انسان کو اللہ نے اس کائنات میں خلق اس لیے کیا تھا کہ میں اس انسان کو اس دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ میرے اس دنیا میں اس انسان کو بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ فقط اور فقط جو ہے میری اطاعت ہے۔ یعنی اللہ نے اس انسان کو حضرت آدم کو حضرت اولاد آدم کو پسر آدم کو جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے لیے خلق کیا ہے۔ ہمارا کوئی کام ہمارا کوئی فعل جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہو، جو پاک پروردگار کی منشا و مرضی کے خلاف ہو۔ دیکھیے دین تشیع جو ہے مکتب اہل بیت جو ہے مکتب تشیع کسی کہانی کا نام نہیں ہے، کسی شغل میلے کا نام نہیں ہے۔ مکتب تشیع جو ہے تیرے اور میرے خیالات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے نچوڑ کو مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اب پھر دیکھیں ہم کہ کیا اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا تھا کیا ہم اس مقصد پہ عمل کر رہے ہیں یا نہ۔ یقین جانیے یہ جو تو زندگی گزار رہے ہیں نہ پڑھنے والے اپنے ڈھنگ سے پڑھیں گے،
قبلہ صاحب تشریف فرما ہے، آنے والے ذاکرین اپنے ڈھنگ سے جو ہے اپنے طریقے سے جو ہے مجلس اعزاز سے خطاب کریں گے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ دے کر جاؤں آپ کو۔ آپ آئے بیٹھے ہیں نا حسین کے در پہ، مولا حسین کے در پہ آئے بیٹھے ہیں تو اس در سے خالی نہ جائیں۔ ہاں، حسین کے در سے جو ہے اپنے دامن کو بھر کے جائیں، اپنی جولیوں کو بھر کے جائیں۔ ہاں، یقین جانیے یہ رونا رلانا بے شک کہ آجر ہے، اور اتنا آجر ہے کہ کائنات کا کوئی خزانہ، کوئی جو ہے مال اس کا عوض نہیں ہو سکتا کہ جیسا رونے کی قیمت جو ہے اللہ نے جنت قرار دی ہو۔ یہ تیرے اور میرے آنسو جو ہے نا یہ بڑے قیمتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہمارے دادا حسین کی مظلومیت میں روتا ہے، رونا فقط کتنا، یقین جانیے مقابلے کے دور آ گئے، مقابلے بازیاں شروع ہو گئیں کہ کس نے کتنا رولانا ہے، کس کے جو ہے مجلس پہ کتنے بندے بے ہوش ہوئے۔ نہ، تیرے اور میرے معصوم آقا فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین اتنے مظلوم ہیں کہ اگر ان کی مظلومیت کو اتنا یاد کر لے کہ تیری آنکھ سے اتنا آنسو آ جائے جس ایک مچھر کا پر گیلا ہو جائے، اللہ تجھ پہ جنت واجب کر دے گا۔ خالق کائنات اتنا قیمتی ہے تیرا اور میرا یہ رونا، اتنا قیمتی ہے یہ ذکر کربلا، یہ ذکر مظلوم کربلا۔ یقین جانیے کہ کائنات کے خزانے اگر لٹا دیے جائیں۔ وہ شخص آیا تھا نا جیسے تاریخ ابو بصیر کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتی ہے، چھٹے تیرے اور میرے چھٹے امام کا صحابی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، تیرے اور میرے چھٹے آقا کا صحابی ہے، غلام ہے، آنکھوں سے نابینا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے دل میں محبت و ولایت آل محمد تھی، اس نے معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کر لی تھی۔ تیرے اور میرے چھٹے آقا نے اس کا نام رکھا تھا ابو بصیر، دیکھ نہیں سکتا، لیکن تیرے اور میرے آقا نام رکھ رہے ہیں ابو بصیر، یعنی دیکھنے والوں کا باپ۔ دیکھنے کیوں؟ اس لیے کہ معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام جو ہے حاصل کر لی۔ حاضر ہوا، آقا کی بارگاہ میں سلام کیا، مولا فقر ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، ایک وقت کا ہے ایک وقت کا نہیں ہے۔ مولا فرماتا ہے ابو بصیر تو جتنا تو امیر ہے نا کائنات میں اتنا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابو بصیر کہتا ہے جھوٹ میں بھی نہیں بول رہا، اور سچ میرے آقا بھی فرما رہے ہیں۔ مولا وضاحت تو فرمائیے، گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین شخص تو ہے۔ یقین جانیے تیرے اور میرے مولا و آقا فرماتے ہیں ابو بصیر تیرے دل میں جو ہماری محبت و ولایت کا موتی ہے، وہ تو ہمیں واپس کر دے، کائنات کی جتنی دولت چاہیے میں جعفر صادق تجھے عطا کرتا۔ ابو بصیر ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا مرنا منظور ہے، مولا غربت منظور ہے، مولا فقر و فاقہ منظور ہے، مولا یہ تنگ دستی اور افلاس منظور ہے، مولا یہ محبت واپس نہیں کر سکتا۔ اس وقت تیرے اور میرے چھٹے آقا فرماتے ابو بصیر بتا پھر اتنی قیمتی چیز دل میں رکھ گئے، تو شکوہ کرتا ہے کہ میں غریب ہوں۔ نہ، یہ جو تو مہینے گزار رہا ہے نا، ماہ رجب گزر گیا، ماہ شعبان اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ آل محمد کی خوشیوں کا مہینہ تھا۔ یقین جانی آل محمد کی خوشیوں کا مہینہ ہے ماہ شعبان، اور میں یہاں پہ عرض کر دوں نا ماہ شعبان ایک اہل سنت عالم دین فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیوں کہا تھا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، وہ اہل سنت عالم دین فرماتے ہیں اس لیے کہ 3 شعبان کو حسین نے آنا تھا، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ رجب کس کا مہینہ؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا۔
شعبان جناب رسول اللہ کا، آگے ماہ رمضان آیا کھڑا ہے جس میں تو اللہ کا مہمان بنے گا۔ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے جس میں تو اور میں جو ہے وہ اللہ کے مہمان بنیں گے۔ خالق کائنات دعوت دے گا، آؤ میری توحید کا کلمہ پڑھنے والے، آؤ میرے نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والے، او علی کی ولایت کا نور دل میں رکھنے والے، آ میرے گھر میں تو میرا مہمان ہے، آنا۔ یقین جان یہ 3 مہینے اللہ نے رکھے ہی تیری اور میری مغفرت اور بخشش کے لیے۔ کتنے بدبخت ہیں ہم کہ ان 3 مہینوں کی عزت و عظمت کو نہ پہچان سکے۔ بہت سارے مومنین ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں جی میں عمل نہیں کرتا تو کوئی عمل نہیں کرتا ہوگا، نہ، قسم بخدا ہر روز فون آ جاتا ہے، مولانا صاحب بتائیے تو صحیح کہ روزہ بند کرنے کا ٹائم کیا ہے۔ وہ جو فون کر رہا ہے وہ کس لیے فون کر رہا ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر مومن نے بھی کم از کم 1-2 روزے رکھے ہوں گے، اور اس کا اجر کیا ہے؟ اجر یہ ہے کہ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اگر ماہ رجب اور ماہ شعبان میں اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے 1 بھی روزہ رکھا ہے تو خالق کائنات ان پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ تیری اور میری مغفرت کے مہینے، ان روزہ رکھنے والوں کو اللہ بروز معاشر جو ہے، آئین رجبیون، کہاں ہیں رجبیون، کہاں ہیں رجب والے؟ تیرے اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ جب صدا قیامت کے روز بلند ہوگی نا، تو وہ جتنے بھی افراد بروز معاشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس صدا پہ فقط لبیک وہی کہیں گے کہ جنہوں نے ماہ رجب کا 1 روزہ بھی رکھا ہوگا۔ وقت ہے میرے بھائی، اللہ نے یہ جو ٹائم دیا ہے، یہ جو مختصر وقت دیا ہے، یہ جو محدود وقت عطا کیا ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں، دیکھیے نا، انسان کا پتہ نہیں چلتا۔ یقین جانیے پچھلے سالوں میں بہت سارے وہ افراد کے جو ہمارے ساتھ انہی مہینوں میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہے، قبروں کی زینت بن گئے۔ کیا پتہ کہ آنے والے سال میں اللہ ہمیں یہ پاک اور پاکیزہ ایام، یہ پاک اور پاکیزہ دن، یہ پاک اور پاکیزہ مہینے عطا کرے یا نہ۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کا سفر کس مقام پہ ختم ہو جائے، پتہ نہیں ہماری زندگی کی یہ سانسیں کس مقام پہ ان کی ڈوری جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ خدا را کہ حسین، اگر اللہ نے حسین جیسا امام تجھے عطا کیا ہے، علی جیسا امام تجھے عطا کیا ہے، تو پھر حق ادا کر اس علی کے غلام ہونے کا۔ اگر تیرے اور میرا مولا و آقا ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرے، تو پھر کم از کم تجھے اور مجھے صبح کی فقط 2 رکعت نماز ادا کرنے والا تو ہونا چاہیے۔ اگر تیرے اور میرے مولا یہ فرماتے ہوئے نظر آئیں کہ علی کو جو ہے اس دنیا میں فقط 2 چیزیں پسند ہے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے نظر ہیں کہ گرمیوں کے دن ہوں، لمبے دن ہوں، اور میں علی روزے کی حالت میں ہوں، یہ مجھے علی کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے، تو آج جب سردیوں کے دن ہیں، دن چھوٹے ہیں، روزے چھوٹے ہیں، مستحب نہ فقط اور فقط ماہ رمضان کے واجب تو رکھتا ہوا نظر آ، پھر تو اعلان کر کے میں علی والا ہوں، پھر تو یہ نعرہ لگا کہ میں علی والا ہوں۔ نا، یہ آل محمد علیہ السلام کی ہستیاں، یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہستیاں جو ہے نا، تجھے بے دین بنانے کے لیے نہیں، تجھے دیندار بنانے کے لیے آئی تھی۔ جشن منا، آخری بات، جشن منا۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ ہے ہی وہی
کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غم کرے۔ جشن منا، اللہ نے تجھے علی جیسا امام عطا کیا ہے، تیرا رجب کو جشن منا۔ اللہ نے تجھے حسین جیسا امام عطا کیا ہے، 3 شعبان کو جشن منا۔ اللہ نے تجھے سرکار وفا جیسی ہستی عطا کی ہے، 4 شعبان کو جشن منا۔ اللہ نے تجھے زین العابدین جیسی عابدین کی زینت عطا کی ہے، 5 شعبان کو جشن منا، 11 شعبان کو جشن منا، 15 شعبان کو جشن منا۔ اور جشن منا لیکن اس طرح جس طرح آل محمد چاہتے ہیں۔ جشن کوئی ڈول باجے کا نام نہیں ہے، جشن کوئی ناچنے کودنے کا نام نہیں ہے، جشن کوئی جو ہے بے دینی کا نام نہیں ہے، بلکہ جشن اس طرح منا کہ آل محمد تجھ سے راضی ہو۔ اس محفل کا بائیکاٹ کر، اس جشن کا بائیکاٹ کر جہاں آل محمد کی تعلیمات کو روندا جاتا ہو، جہاں آل محمد کی تعلیمات کو مسخ کیا جاتا ہو، جہاں آل محمد کی تعلیمات کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، ایسی جگہ نہ جا، اس مقام پہ آ کہ آل محمد بھی تو اس سے راضی ہوں، آل محمد کا اللہ بھی تو اس سے راضی۔ بس میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، سننا، میرا پڑھنا، میرے بانی کی یہ دعوت، یہ اس کا اہتمام، خالق کائنات ملک مرید صاحب کو صحت عطا فرمائے، آپ تمام مومنین کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ میری مائیں بہنیں متوجہ ہونا، یقین جانیے کہ روز عاشور جب مولا حسین نے آخری وداع کیا تھا نا، اپنی بہن زینب سے فرمایا تھا، یا اختی لن تنسینی فی الصلاۃ اللیل، زینب بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، مجھ حسین کو نماز شب میں مت بھولنا۔ میری مائیں بہنیں متوجہ ہونا، تیری آقا زادی، تیری آقا زادی زینب سے مولا حسین آخری وداع میں کیا فرما رہے ہیں؟ میری بہن زینب، نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا، اور میں سوال فقط یہ کروں گا کہ تو بتا تو صحیح، تیری آقا زادی جناب زینب کی علی و بطول کی بیٹیوں کی پہلی نماز شب کس حالت میں آئی ہوگی؟ اور کیا جناب زینب نے اپنے بھائی حسین کی وصیت پہ عمل نہیں کیا ہوگا؟ نا ضرور کیا ہوگا، لیکن پہلی نماز شب دیکھنا، 11 محرم کی رات، اور سر پہ چادر نہیں ہے، خیمے جل چکے ہیں، کربلا کے میدان میں بھائیوں اور بھتیجوں کے لاشیں پڑے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی جناب زینب نے نماز شب کو فراموش نہیں کیا۔ اور میں کہتا ہوں یہ ظلم بری رات گزر گئی، اور رات کا پردہ تھا، اور جناب زینب نے کسی حال میں نماز شب کو ادا کر لیا ہوگا، لیکن آنا 11 محرم کا دن دے، وہ علی و بطول کی بیٹیاں، اور جن کو اپنے بابا کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی تھی، وہ ایک مرتبہ گزری نہ اس مقام سے، اور جہاں پہ حسین کا لاشا پڑا تھا، اور جناب زینب نے رو کے کہا تھا، اور میرا بھائی حسین تو ہے، یقین جانیے یہ جملہ سننا تھا، مولا حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی تھی، انت اختی زینب، اور تو میری بہن زینب تو ہے۔ یقین جانیے یہاں پہ ملک اجاز صاحب خوشا والے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب زینب نے ایک بیان کیا تھا، اور ایک صدا بلند کی تھی، اور فرمایا تھا، یا جدہ صلی علیک ملائکۃ المقربین، او میرے نانا رسول اللہ، آپ تو وہ ہیں کہ جس پہ آسمان کے ملائک درود بھیجتے ہیں، وَهَذَا الْحُسَيْنُ بِالْعَرَاءِ، اور میرے نانا دیکھ تو صحیح یہ حسین کا لاشا ہے، اور جو کربلا کی گرم ریت پہ پڑا ہے، اور نانا آپ نے حسین کی حالت تو دے۔ یقین جانیے یہ صدا بلند کر کے ایک بات جو ہے
حسین سے کی تھی، کہا تھا حسین بھیا اگر آپ مریض ہوتے میں آپ کی تیمارداری کرتے، آپ کسی سفر پہ گئے ہوتے میں آپ کا انتظار کرتی، اور میرے بھائی حسین آپ تو اس سفر پہ گئے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، بس آ گیا وہ منظر آخری بار، آیا نا دربار کوفہ، ہوا نا ظہرین کی نماز کا وقت، یقین جانیے جناب زینب نے مولا سجاد سے کہا تھا سجاد بیٹا وقت کا امام ہے تو، شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر بند کمرہ ہو، کمرے میں اندھیرا ہو، ہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن اگر کسی مستور کے سر پہ چادر ہو اور چادر سے چند بال بھی نظر آ رہے ہوں، ہاں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور میرے سجاد بیٹا اور بتا تو صحیح، اور مجھے علی کی بیٹی کی طرف تو دے، شرابیوں کا مجمع ہے، مجھے علی و بطول کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہے، سجاد بیٹا بتا میں اس حالت میں نماز کیسے ادا کروں؟ یقین جانیے جناب سجاد نے رو کے کہا تھا ابو بھی اماں آپ جس طرح نماز ادا کریں اللہ آپ کی نماز کو قبول کرے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔